یہ سارے بچے صحیح بیٹھ جائیں۔ ہاں بیٹا کیسے بیٹھتے ہیں؟ استاد جی کہہ رہے ہیں صبح میں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں گے۔ چلو بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھنا ہے، آستین صحیح، کالر صحیح، ٹوپی صحیح۔ بیٹھ گئے سب؟ بیٹھ گئے؟ اب میں تم کو بھی کچھ دیر بات کروں گا اور ان کو بھی کچھ کہوں گا، تو تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ بات سن۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اصل ہم میں غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پڑھتے ہیں، جس کو پڑھنا ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ موبائل۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ٹی وی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اخبار۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ٹی وی چینل پر چلنے والے، اسکرین پر چلنے والی چیزیں۔ کیا نہیں پڑھتے؟ قرآن۔ کیا نہیں پڑھتے؟ نماز۔ کیا نہیں پڑھتے؟ تسبیح۔ کیا نہیں پڑھتے؟ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ۔ جو چیز ہمیں کرنے کی تھی، بیٹا چپ ہو جاؤ، او بیٹا چپ ہو جاؤ۔ میں نے پروگرام دیکھا آج سے تقریباً کئی سال پہلے، انیارے کے چند ساتھی مجھے لے کے آئے تھے اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بھی نیا، وہ بھی نئے، آپ بھی نئے۔ اس وقت میں نے مسجد کے حالات اور پوزیشن دیکھ کر سوچا ہوا تھا کہ اللہ یہاں کہیں باغ ملے گا۔ ساتھیوں سے میں نے تعمیر کی فضیلت پر تھوڑی دیر بات کی اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ بھائی آپ مسجد تو بنا رہے ہو، لیکن مسجد چلانے والے اگر آپ کے گاؤں میں پیدا نہیں ہوں گے تو یہ مسجد تو کل کھنڈر ہو جائے گی۔ تو آپ نیت یہ کرو کہ مسجد بنا رہے ہو، اس سے 10 قدم نیت یہ ہو کہ ہم مسجد کو چلانے والا امام، کمیٹی کے ذمہ داران، گاؤں کا مکمل تعاون اور ایک ایک بچہ گھر سے اٹھا کر مسجد تک پہنچائیں گے۔ یہ بات میں نے کئی سال پہلے یہاں کہہ کے گیا تھا، میں بھی بھول گیا، تم بھی بھول گئے، نہ میں آیا نہ تم آئے، لیکن اللہ نے کسی کو بھیج دیا۔ یہ کسی کی سنی ہوگی اللہ نے، اور اللہ نے ان بچوں پہ رحم کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر کسی ہیرے کو چن لیا، اور وہ بندہ نہ گجرات کا، نہ راجستھان، نہ یو پی، بلکہ ایسے کئی کلومیٹر دور سے آیا، اکیلا آیا، تنہا آیا، نہ بیوی ساتھ، نہ بچے ساتھ۔ کسی نے کہہ دیا اللہ پورا میں جگہ ہے، وہ چل پڑا، کچھ تھیلے میں کپڑے ڈال دیے، نکل پڑا۔ اس کو کیا غرض تھی بہار سے نکلنے کی، جھارکھنڈ سے نکلنے کی، بنگال سے نکلنے کی؟ کیا وہاں مدرسے نہیں تھے؟ کیا وہاں امامت نہیں مل رہی تھی؟ سب تھا، لیکن کسی دون سے اللہ نے اس کو نکال دیا، اور وہ آ کے یہاں گرمی بھی سہ رہا ہے، سردی بھی سہ رہا ہے، آپ کی کڑوی کسیلی بھی سن رہا ہے، بچوں کے ساتھ تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے، اور اکیلا تنے تنا پڑا۔ بیٹے او بچے بیٹھ جا، نہ سنبھالے تو مجھے دے دلا، لیکن بیٹھ جاؤ مہربانی۔ پشت میں جا کر کمائی کو نہیں دیکھا، انہوں نے تمہاری نسل کو ہیرے بنا کے دے دیا۔ اگر تم اس کے پیر کو دھو کے بھی اگر پانی پیو تب بھی احسان نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنا غم، اپنی خوشی چھوڑ کے وطن سے دور پڑے ہیں، اور جب گھر سے خبر آتی ہے کسی کا انتقال ہو گیا، گھر سے خبر آتی ہے آج خوشی کا ماحول ہے، اس کی چادر میں چھوٹنے والے آنسو جا کے اے مسلمانوں دیکھو کہ تمہارے غم سے تمہارے بچوں کے غم کو سہ کے پڑا ہے۔ تم ٹھنڈی روٹی بھی دے دو گے کھا کے رہ جائے گا، ٹھنڈا سبزی بھی دے دو گے کھا کے سو جائے گا۔ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کا دکھ اور درد گھر سے فون کے ذریعے سے آئے گا، ڈیل کر کے کہہ دے گا میں تو دور ہوں تم سنبھال دو۔ اپنی اولاد کے دکھ اور درد کو سہ کے اس اندھیری کوٹڑیوں میں اور مسجد اور مدرسوں کے کمروں میں سہ کے جی لے گا،
لیکن ان درد اور خوشی کو سن کے اس دیواری کو چھوڑ کے گھر نہیں چلا جاتا۔ اللہ کے وہاں ان اماموں کی قدر نہ کی، ان کی عزت نہ کی، ان کا ادب نہ کیا، ان کا احترام نہ کیا، ان کو اپنے گھر سے اچھا کھانا بنا کے نہ دیا، اپنے کپڑوں سے بہتر کپڑے اس کے جسم پہ نہ پہنائے، اپنی اولاد سے زیادہ اس کی اولاد کو خوش نہ کیا، اپنی عورتوں سے زیادہ اس کی عورت کو خوش نہ کیا، خدا پاک کی قسم تمہارا گریبان ہوگا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ چند کوڑیوں کے محتاج ہیں، یہ چند پیسوں کے ٹکے ہیں، نہیں، ان کے پاس وہ علم ہے کہ دنیا کے خزانوں کے بادشاہ بھی خرید نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے کو ایسا ایمان دیا۔ کبھی کبھار جب کبھی پروگرام میں آتے تھے تو مجھ سے ملتے تھے، میں مولانا سے کہتا تھا کہ مولانا کوئی پریشانی، تو کہتے تھے ہنستے چلے کوئی پریشانی۔ مجھے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، میں ایسا انسان ہوں ہر سال سے پوچھ لیتا ہوں چلتے سے کوئی تکلیف ہے، تو کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہنستے ہنستے کہتا تھا کوئی تکلیف نہیں، اس کی مسکراہٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، اسٹیج پر جلوہ تلاوت سے متعلق ہے، نعت نبی سے متعلق ہے، یا دیگر جو اسلامی مضامین ہیں اس کے تعلق سے ہے، اور مجھ سے پہلے کافی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ پروگرام یہ معمولی پروگرام نہیں ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے تیاری کروا دی، حافظ صاحب نے محنت کروا دی، بچوں نے آ کر جو پروگرام پیش کر دیا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کوئی انسان جو یہ سوچ رہا ہے کہ بچہ جو ہے اسٹیج پر آ گیا، بہت آسانی سے اس نے پروگرام پیش کر دیا۔ اسی طرح سے کمیٹی کی طرف سے ایک اور شال پوشی کے لیے ہم مولانا مین حاجی صاحب کو انشاءاللہ بہت خوب، بہت مبارکباد۔ امام صاحب ککوڑ قاری صاحب پوشی فرمائیں۔ ان کے بعد میں امیر خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے بعد میں جناب قمر الدین صاحب سے درخواست کرتے ہیں صاحب کو کہ تینوں حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ہمارے سیواڑ سے آئے ہوئے تینوں امام لیاقت علی خان صاحب تشریف لائے، اور امین خان سے سنوب گلزاری، امین خان سنوب گلزاری لیاقت علی خان صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔